السلام علیکم. اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. عرب میں اسلام سے پہلے جہاں پر ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن میں سے ایک حاتم طائی بھی تھا. حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے. اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت مثالی ہے. ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں. یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مال و زر اور عطیات و سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی. حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا. اس کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا ہے. وہ یمن کا حکمران تھا. یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا. عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی. وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا. اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہو جاتا. ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے. چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا. حاتم اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا. اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہ ملا. جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا کہا. ایک ملازم نے کہا، سرکار آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے. حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہ کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو. اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے. یہ فیصلہ ہوئے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا. کھانا تیار ہوا. حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی. مہمان بہت خوش تھا. صبح جب مہمان نے جانے کا کہا اور اس کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے. اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی. حاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے ہی کر دیتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوریاں بتائی اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی نذرانے کے طور پر دی کہ اسے دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا خرید سکتا ہے. مہمان حاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے اسے ایک قیمتی گھوڑا ذبح کرنا پڑا. اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا، یہ آپ کو رکھنا ہی ہوگی کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا. حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا. اس روز اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی ہر طرف ہی جائیں گے، اسی کی طرف بڑھیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا. اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ اگر وہ حاتم کو قتل کر دے اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا. حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آتی ہے تب ہی آئے گی
اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہ سکے گا۔ بادشاہ نوفل کو بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم کی خوابگاہ میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے، تو اس نے اپنی کمر سے بندھے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ عین اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چونک کیا اور وہ حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا؟ سپاہی نے حاتم کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ حاتم نے اس سے کہا، مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دو، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائیں اور تمہیں مار کر پھینک دیں۔ میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ حاتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دے دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ یہ تھا حاتم کا رویہ کہ وہ مہمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا تھا۔ اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں تو ہمیں تو کسی کی ذرا سی بات ناگوار گزر جائے تو ہم اپنے دلوں میں اس کے لیے کتنی نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں، اور نہ صرف اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، تحفہ دینا تو دور کی بات ہے، اس کی تو صحیح طرح خدمت بھی نہ کریں۔ اور یہ ایک حاتم کا رویہ تھا۔ ہم سب کو اچھا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔